وفاقی کابینہ کا 7ویں مردم شماری 18 ماہ میں مکمل کرنے کا فیصلہ۔ سرکاری ملازمین کے ہاؤس رینٹ الاؤنس میں 44% اضافہ۔ ازبکستان کو بزنس ویزا لسٹ میں شامل کرنے کا فیصلہ۔ اجلاس میں انتخابی اصلاحات اور الیکشن کمیشن کے کردار سے متعلق گفتگو۔ شفاف انتخابات کے انعقاد اور بیرون ملک پاکستانیوں کو حق رائے دہی دینے کی راہ میں روڑے اٹکانا قوم اور جمہوریت کے مفاد میں نہیں۔ وزیر اعظم عمران خان۔ اصل میں ان لوگوں کے لیے یہ کرسیاں اوپر نہیں ہوئی، یہ بونے ہی رہ گئے ہیں، کرسیاں ان لوگوں کے لیے نیچے آئی ہیں۔ صرف آج ہم ان کو آفر کرتے ہیں کہ آپ نے جو پراپرٹیز بنائی ہیں اور پیسے بنائے ہیں وہ آپ کے ہوئے، یہ سارے آج سیاست سے ریٹائر ہو جائیں گے۔ ملک کے ان کا ایشو نہیں ہے، اپنے پاؤں سے آگے دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں۔ اپوزیشن انتخابی اصلاحات میں سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہی، قومی ایشوز کے بجائے ذاتی مفادات کو ترجیح دے رہی ہے۔ اگر ان لوگوں کو پیسے بچانے کی یقین دہانی کرا دی جائے تو سب سیاست سے ریٹائر ہو جائیں۔ کرکٹ سیریز منسوخ ہونے سے پی ٹی وی کو کروڑوں روپے کا نقصان ہوا، قانونی چارہ جوئی کریں گے۔ وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین کی کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ۔ افغان سرزمین کی کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہ ہونے کی یقین دہانی کے بعد نئی افغان حکومت کو تسلیم کرنے کا فیصلہ مل کر کریں گے۔ سب کو ساتھ لے کر چلنے سے افغانستان میں پائیدار امن ممکن ہوگا۔ توقع ہے کہ طالبان خواتین کی تعلیم کی اجازت دے کر انہیں مرحلہ وار قومی دھارے میں شامل کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کا بی بی سی ورلڈ کو انٹرویو۔ 9/11 واقعات کے بعد امریکہ اور پاکستان نے مل کر دہشت گردی کا مقابلہ کیا۔ امریکہ افغانستان میں اپنے بنیادی اہداف حاصل کر چکا ہے۔ ہمارا خطہ افغانستان میں 40 سال سے جاری جنگ سے شدید متاثر ہوا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ تعمیر نو کے لیے افغان عوام کی مدد کی جائے۔ بھارت ظلم و جبر سے کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی آواز کو نہیں دبا سکتا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا نیو یارک میں کونسل آن فارن ریلیشنز سے خطاب۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا 76واں اجلاس۔ امریکی صدر کا افتتاحی سیشن سے خطاب۔ جمہوریت اور آزادی کے علم بردار ہیں۔ افغانستان میں 20 سال کی مسلح کارروائی ختم کرنے کے بعد سفارتکاری کے نئے دور کا آغاز کر رہے ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا وبا سے نمٹنے کے لیے $15 ارب مختص کیے۔ اب تک 100 ممالک کو مفت ویکسین فراہم کر چکے ہیں صدر جو بائیڈن۔ افغان کابینہ میں مزید 17 ارکان کا اضافہ۔ نئے وزراء اور معاونین کا تعلق مختلف صوبوں سے ہے۔ مشترکہ اور جامع حکومت کی تشکیل کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ خواتین کو بھی جلد اہم عہدے ملیں گے۔ کسی ملک کی مداخلت نہیں چاہتے مگر تعاون کا خیر مقدم کریں گے۔ افغانستان میں امن کے قیام کے لیے وزیر اعظم عمران خان کی کوششیں قابل ستائش ہیں۔ ذبیح اللہ مجاہد کی کابل میں نیوز کانفرنس۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر سے اپوزیشن اور حکومتی رہنماؤں کی ملاقات۔ انتخابی اصلاحات پر پارلیمانی کمیٹی کے قیام کا فیصلہ۔ کمیٹی کے قیام کے لیے سینٹ اور قومی اسمبلی میں علیحدہ تحریک پیش کی جائیں گی۔ کمیٹی انتخابی اصلاحات کا جائزہ لے کر اپنی سفارشات پیش کرے گی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس۔ سپریم کورٹ کے حکم پر برخاست کیے گئے ملازمین کا معاملہ زیر غور۔ معاملے کو سیاسی رنگ نہ دیا جائے، اس حقیقت کو نظر انداز نہ کیا جائے کہ ان ملازمین کو مسلم لیگ نون نے اپنے دور میں نکالا۔ وفاقی وزیر ڈاکٹر شیریں مزاری۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا بے روزگاری کے خاتمے کے لیے حکومتی اقدامات سے متعلق ایوان کو آگاہ کرنے کا مطالبہ۔ پاکستان سیاحت، کھیلوں اور تجارتی سرگرمیوں کے لیے محفوظ ملک ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی یونان کے سفیر سے گفتگو۔ علاقائی سلامتی، افغانستان کی صورتحال اور دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال۔ افغانستان سے غیر ملکیوں کے انخلاء اور علاقائی امن و سلامتی کے لیے پاکستان کا کردار قابل ستائش ہے۔ سفیر کی کرونا پر قابو پانے کے لیے پاکستانی کوششوں کی بھی تعریف۔
امن کا عالمی دن، مقبوضہ کشمیر میں نہتے کشمیری 74 سال سے بھارت کی بدترین ریاستی دہشت گردی کا شکار، عالمی برادری خاموش تماشائی، قابض فوجیوں کو کشمیریوں کا قتل عام کرنے کی کھلی چھوٹ، حریت رہنماؤں کا جنگی جرائم کے ارتکاب پر بھارتی فوجیوں کے خلاف مقدمات چلانے کا مطالبہ۔ تنگ آمد بجنگ آمد، بھارتی عوام کا دہشت گرد مودی کا بوریا بستر گول کرنے کا فیصلہ، 27 ستمبر کو پورے بھارت میں مکمل ہڑتال کا اعلان، ممبئی میں 100 سیاسی جماعتوں اور تنظیموں کے اجلاس میں فیصلہ، فیشسٹ نریندر مودی کی قیادت میں بی جے پی اور RSS گینگ نے بھارتی عوام کو یرغمال بنا رکھا ہے، آل انڈیا کسان ورکنگ کمیٹی۔ تیس ستمبر سے پہلے ویکسین لگوائیں ورنہ پابندیوں کے لیے تیار ہو جائیں، 1 اکتوبر سے فضائی سفر پر پابندی، شاپنگ مالز میں بھی نہیں جا سکیں گے، ہوٹل یا گیسٹ ہاؤس میں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی، NCOC کا انتباہ۔ کورونا میں کمی کے باعث 22 ستمبر سے لاہور، فیصل آباد، ملتان، سرگودھا، گجرات اور بنوں سے اضافی پابندیاں ہٹانے کا فیصلہ۔ وبا سے مزید 81 افراد جاں بحق، مثبت کیسز کی شرح تقریباً 4% ہو گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیو یارک پراپرٹی کیس، آصف علی زرداری کی عبوری ضمانت میں 7 اکتوبر تک توسیع، ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کیس میں نیب لاہور نے نواز شریف سے 8 ملین پاؤنڈ جرمانے کی ریکوری کے لیے اقدامات شروع کر دیے، احتساب عدالت اسلام آباد کا نوری آباد پاور پلانٹ ریفرنس میں 7 اکتوبر کو فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور دیگر ملزمان آئندہ سماعت پر طلب۔ کینیڈا میں وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی لبرل پارٹی نے پارلیمانی انتخابات میں برتری حاصل کر لی، 338 میں سے 156 نشستوں پر کامیابی، جسٹن ٹروڈو کی تیسری بار حکومت بنانے کی راہ ہموار، اپوزیشن رہنما نے شکست تسلیم کر لی۔ نیشنل T20 کپ ٹک ٹاک کی فروخت شروع، NCOC کے فیصلے کے مطابق 25% تماشائیوں کو اسٹیڈیم میں داخلے کی اجازت ہوگی، ٹورنامنٹ 23 ستمبر سے پنڈی اسٹیڈیم میں شروع ہوگا۔ ہوم سیریز نیوٹرل وینیو پر نہیں کھیلیں گے، نیوزی لینڈ اور انگلینڈ ٹیم کے دورے منسوخ ہونے کے معاملات ICC میں اٹھائیں گے، سخت فیصلے کر کے آگے بڑھنا ہوگا، چیئرمین PCB رمیز راجہ۔ انگلینڈ ٹیم کے دورہ پاکستان سے دستبرداری کا فیصلہ انگلش کرکٹ بورڈ کا تھا، پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ کی بھرپور حمایت کرتا ہوں، امید ہے یہاں جلد کرکٹ بحال ہوگی، برطانوی ہائی کمشنر کرسچن ٹرنر۔ اور نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کا دوہرا معیار، ویمن کرکٹ ٹیم کو انگلینڈ میں بم حملے کی دھمکی، نامعلوم شخص کا نیوزی لینڈ ٹیم کے ہوٹل میں بم رکھنے کا دعویٰ، ٹیم کے جہاز میں بھی بم رکھنے کی دھمکی، دھمکیوں کے باوجود کیوی بورڈ کا دورہ جاری رکھنے کا فیصلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز بلیٹن میں، آپ کو کہیں گے خوش آمدید، میں ہوں ایاز اسلم، میں ہوں نازیہ کنول۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیلات ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہی۔ خیبر پختونخوا کی کل آبادی اس وقت 4 کروڑ سے زائد ہے، جس میں ہر سال 10 لاکھ افراد کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ موجودہ رفتار سے آبادی بڑھتی رہی تو صوبے کی آبادی آئندہ 25 سال میں 2 گنا ہو جائے گی۔ وسائل اور آبادی میں توازن کے لیے بچوں کی پیدائش میں 3 سال کا وقفہ رکھیں۔ توازن برقرار، زندگی باوقار۔ محکمہ بہبود آبادی، حکومت خیبر پختونخوا۔ احساس کفالت پروگرام سے مستفید ہونے والے خاندانوں کے لیے تعلیمی وظائف کا اجرا، نرسری تا 12ویں جماعت، لڑکیوں کا وظیفہ لڑکوں سے زیادہ،
लड़कियों के लिए प्राइमरी तालीम मुकम्मल करने पर 3,000 रुपए बोनस भी। रजिस्ट्रेशन के लिए बच्चों के हमरा उनका नादरा बे फॉर्म, तालीमी इदारे में दाखिले के तस्दीक शुदा फॉर्म समेत नजदीकी दफ्तर तशरीफ लाएं। तालीमी वज़ाइफ के लिए अपनी अहलियत जानने के लिए हमारा वेब पोर्टल विजिट करें। एहसास हुकूमत पाकिस्तान। PTCL 4G पे अनलिमिटेड इंटरनेट सिर्फ 1499 में, क्या ही बात है। अनलिमिटेड इंटरनेट से रहो कनेक्टेड, चाहे दिन हो या रात। अब PTCL 4G से खुल कर करो महीने भर अनलिमिटेड गेमिंग, एंडलेस ब्राउजिंग और सीमलेस स्ट्रीमिंग। तो आज ही अपनी नई PTCL 4G लाएं। ऑर्डर करने के लिए अभी 1218 मिलाएं। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे वफाकी काबीना के इजलास की। वफाकी काबीना ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए 7वीं मरदमशुमारी 18 माह में मुकम्मल करने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में होने वाले इजलास में काबीना ने वफाकी मुलाजमीन के लिए हाउस रेंट में 44% इजाफे और उज़्बेकिस्तान को बिजनेस वीज़ा लिस्ट में शामिल करने समेत मुतअद्दिद अहम फैसले किए हैं। इजलास में इंतखाबी इस्लाहात और इलेक्शन कमीशन के किरदार पर भी गुफ्तगू हुई है। काबीना इजलास और वज़ीर इत्तलात की मीडिया ब्रीफिंग से मुताल्लिक तफसील बता रहे हैं रियाज बरकी। इजलास के आगाज़ में वफाकी काबीना को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मुतारिफ कराने और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का इख्तियार देने के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि शफाफ इलेक्शन के इनेकाद और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को हक़ रायदही का इख्तियार देने की राह में रोड़े अटकाना कौम और जमहूरियत के खिलाफ साजिश के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन के हवाले से जुडिशल कमीशन की सिफारिशात पर अमल न होना, अदालती अहकामात और फैसलों को पसे पुश डालना और इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए इकदाम न किए जाना अफसोसनाक है। काबीना को बताया गया कि 18 माह में 7वीं मरदमशुमारी होगी। मरदमशुमारी की मंजूरी का मराहिल जो है वो चल रहे हैं। ये बात तय है कि अगला इलेक्शन जो है वो नई मरदमशुमारी और फिर नई हल्का बंदियों के तहत होना है। 540 दिनों का ये प्रोसेस होगा नई मरदमशुमारी का, या 18 महीने का, और उसके बाद फिर अगली हल्का बंदियाँ जो हैं वो आएंगी। बहुत लोगों को मायूसी होगी जो कह रहे थे शायद कि अगला इलेक्शन जो है वो इस साल हो जाएगा या 6 महीने बाद हो जाएगा। वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि आइंदा इंतखाबात से कबल इंतखाबी इस्लाहात और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वक्त की ज़रूरत है, ताहम अपोजिशन इस मामले में पसोपेश कर रही है। आप कहते हैं इदारे भी सारे हमारे साथ हैं, तो फिर हमें तो इस्लाहात की ज़रूरत नहीं। अगर इदारे हमारे साथ हैं, कंट्रोल हमारा है, सब हमें, तो हमें फिर इस्लाहात की क्या ज़रूरत है। अगर इसके बावजूद इमरान खान कह रहे हैं कि आइए इस्लाहात करते हैं, तो इस चीज़ को तो आपको वेलकम करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि हमारी जो अपोजिशन है, इनमें से किसी को वज़ीर आज़म वगैरह बनने का भी कोई इशू नहीं है। ये सारे सिर्फ आज हम इनको ऑफ़र करते हैं कि आपने जो प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं और पैसे बनाए हैं वो आपके हुए, ये सारे आज सियासत से रिटायर हो जाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि क्रिकेट सीरीज मनसूख होने से सिर्फ PTV को करोड़ों का नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि सीरीज की मनसूखी पर कानूनी चाराजोई करेंगे। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि कौम किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि अरकान पार्लियामेंट को इन कमेटियों में शामिल नहीं होना चाहिए जहाँ मफादात का टकराव हो। इस हवाले से मुताल्लिक़ कानून साजी लाएंगे। काबीना ने वफाकी मुलाजमीन को रिलीफ फराहम करने की गर्ज से 1 से 22 ग्रेड के मुलाजमीन के हाउस रेंट में 44% इजाफे की मंजूरी दी। काबीना ने उज़्बेकिस्तान के साथ तिजारती ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने और कारोबारी बिरादरी को सहूलत फराहम करने की गर्ज से उज़्बेकिस्तान को बिजनेस वीजा लिस्ट में शामिल करने की मंजूरी दी। काबीना ने सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने वाली कंपनी को ब्लॉक और काबिल इतराज मवाद को फौरी तौर पर हटा देने के हवाले से पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी को पॉलिसी हिदायत दी। काबीना ने मुल्क में सिनेमा और फिल्म इंडस्ट्री की बहाली के लिए इलाकाई मुल्कों से फिल्मों की दरामद और उन्हें सिनेमा में दिखाने की इजाजत देने का फैसला किया। काबीना को बताया गया कि इस वक्त मुल्क में गुज़श्ता 7 माह में पोलियो का सिर्फ 1 केस रिपोर्ट हुआ। रियाज बरकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से हुकूमती और अपोजिशन रहनुमाओं ने पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात की। इस मुलाकात में इंतखाबी इस्लाहात पर पार्लिमानी कमेटी के क़याम का फैसला किया गया। दोनों ऐवानों के अरकान पर मुश्तमिल पार्लिमानी कमेटी इंतखाबी इस्लाहात पर अपनी सिफारिशात पेश करेगी। कमेटी के क़याम के लिए सेनेट और कौमी असम्बली में अलहदा तहरीक पेश की जाएंगी। स्पीकर कौमी असम्बली से होने वाली इस मुलाकात में वफाकी वज़रा शफ़क़त महमूद, परवेज़ खटक, अरकान असम्बली शाहिदा अख्तर अली, सैयद नवीद कमर, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और राना तनवीर हुसैन शरीक हुए।
وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے پڑوسی ملک جامع حکومت کے قیام، انسانی حقوق کے احترام اور افغان سرزمین کی کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہ ہونے کی یقین دہانی کے بعد نئی افغان حکومت کو تسلیم کرنے کا فیصلہ مل کر کریں گے۔ بی بی سی ورلڈ کو انٹرویو میں وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ سب کو ساتھ لے کر چلنے سے افغانستان میں پائیدار امن ممکن ہوگا۔ انہوں نے توقع ظاہر کی کہ طالبان خواتین کی تعلیم کی اجازت دے کر انہیں مرحلہ وار قومی دھارے میں شامل کریں گے۔ All of us decided that we will collectively take a decision to recognize Afghanistan. And that decision would depend upon, will they have an inclusive government, their assurance of human rights, and that Afghan soil should not be used for terrorism, and neighbors are the most worried about that. So that's where it lies. So does that mean that you will recognize them if they agree those 3 points? We will collectively take a decision. So Pakistan itself will not decide on its own? No, exactly. We think that all the neighbors will get together and we will see how they progress, and then whether to recognize them or not will be a collective decision. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ ہم امن، ترقی اور خوشحالی کا داخلی ایجنڈا اپنی سرحدوں پر امن قائم کیے بغیر حاصل نہیں کر سکتے۔ اب وقت ہے کہ افغان عوام کی تعمیر نو میں مدد کی جائے۔ نیو یارک میں کونسل آن فارن ریلیشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امریکہ سمیت عالمی برادری پائیدار بنیادوں پر افغانستان سے تعاون کرے۔ An isolated and unstable Afghanistan would be exactly the kind of place that would lure terrorist groups. Pakistan is already experiencing an upsurge in terrorist attacks. So while we should expect the Taliban to honor their pledge and not allow terrorist groups to use Afghan territory to attack any other country again, we have to find more creative ways to elicit their cooperation on a sustainable basis. We should also be vigilant against regional spoilers who were opposed to the Afghan peace process and are clearly disappointed that Afghanistan seems to have averted a long and bloody civil war for now. An inclusive end state in Afghanistan remains the international community's best counterterrorism investment. وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کے لیے امریکہ ایک اہم اتحادی کی حیثیت رکھتا ہے۔ 9/11 کے واقعات کے بعد دونوں ملکوں نے مل کر دہشت گردی کا مقابلہ کیا۔ ہم امریکہ کے ساتھ تجارت، سرمایہ کاری اور عوامی رابطوں پر مشتمل وسیع البنیاد تعلقات چاہتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے اقتدار میں آتے ہی خطے میں امن کے لیے بھارت کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ بھارت طاقت کے زور پر کشمیریوں کی حق خودارادیت کی جدوجہد کو نہیں دبا سکتا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا 76واں اجلاس نیو یارک میں شروع ہو گیا ہے، جو 27 ستمبر تک جاری رہے گا۔ اجلاس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سمیت عالمی ادارے کے 193 رکن ممالک کے سربراہان حکومت اور مملکت وزارہ خارجہ شرکت کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے جنرل اسمبلی اجلاس سے پالیسی خطاب کریں گے اور عالمی اور علاقائی امور پر پاکستان کا نقطہ نظر پیش کریں گے۔ جنرل اسمبلی کے 76ویں اجلاس کا باقاعدہ آغاز سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوترس نے کیا۔ افتتاحی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ ہم دنیا میں جمہوریت اور آزادیوں کے علم بردار ہیں۔ افغانستان میں 20 سالہ جنگ ختم کرنے کے بعد سفارتکاری کے نئے دور کا آغاز کر رہے ہیں۔ صدر بائیڈن نے کہا کہ امریکہ عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اتحادیوں کے ساتھ اقوام متحدہ جیسے اداروں کی معاونت جاری رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کو کرونا وبا، موسمیاتی تبدیلیوں اور دہشت گردی جیسے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔ اجتماعی دانش اور شعور بروئے کار لاتے ہوئے کرونا کی عالمی وبا سے مقابلہ ممکن ہے۔
اور ابھی کچھ بات کرتے ہیں افغانستان کی صورتحال کی۔ افغانستان کی عبوری کابینہ میں توسیع کر دی گئی ہے اور مزید 17 ارکان کو حکومت میں شامل کیا گیا ہے۔ کابل میں نیوز بریفنگ کے دوران نائب وزیر اطلاعات ذبیح اللہ مجاہد نے بتایا کہ کابینہ میں ملک بھر سے اہلیت کی بنیاد پر لوگوں کو انتخاب کیا گیا ہے اور جلد خواتین بھی اہم عہدوں پر نظر آئیں گی۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ افغانستان میں مشترکہ اور جامع حکومت کی تشکیل کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ افغانستان میں قیام امن کے لیے وزیر اعظم عمران خان کی کوششیں قابل ستائش ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں کسی ملک کی مداخلت نہیں چاہتے مگر تعاون کا خیر مقدم کریں گے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے افغانستان کے اثاثے منجمد کیے جانے کے باعث مشکلات کا سامنا ہے، جن کی بحالی کے لیے سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ امید ہے کہ افغانستان کے اثاثے جلد بحال ہو جائیں گے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے توقع ظاہر کی کہ عالمی برادری جلد طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لے گی اور مشکلات کے باوجود استحکام پیدا ہو جائے گا۔ لڑکیوں کے اسکول نہ جانے سے متعلق ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ یہ ایک عارضی فیصلہ تھا اور جلد ہی طالبات کو اسکول جانے کی اجازت دی جائے گی۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ آئندہ ہفتے 6 سے 12ویں جماعت کے طلباء بھی اپنی تعلیم دوبارہ شروع کریں گے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ انسانی تعلق کی بنیاد ہمدردی ہے۔ ہمارا مذہب بھی انسانیت سے محبت کا درس دیتا ہے۔ بڑھاپے کی بیماریوں اور اس سے پیدا ہونے والے مسائل پر ہمیں خصوصی توجہ دینی ہے۔ انہوں نے یہ بات اسلام آباد میں الزائمر کے عالمی دن کے موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ تفصیل بتا رہے ہیں اسد یار خان۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ الزائمر ایک ایسی بیماری ہے جس سے انسان کی یادداشت اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ اس بیماری سے آگاہی ضروری ہے تاکہ مریض کا مؤثر علاج اور دیکھ بھال ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے ہمیں ان ملکوں کے تجربات سے استفادہ کرنا ہے جہاں بڑی عمر کے افراد زیادہ ہیں۔ ہمارے فیملی ٹریڈیشنز ہیں بڑے اسٹرانگ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ اپنے بزرگوں کی کیئر کریں گے، جس طرح سے ہمارا مذہب، ہمارا کلچر سب کچھ کہتا ہے۔ انسانیت کی ترقی صرف علم اور نالج اور پروڈکشن اور انکمز پر نہیں ہے، ہمدردی پر ہے۔ انسانی تعلق کی بنیاد ہمدردی ہے۔ بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے دن ورلڈ الزائمرز ڈے کے اوپر ایک فوکس کیا کہ لوگ ان چیزوں پر توجہ دیں تاکہ ہم اپنے بزرگوں کی تکالیف کو ہینڈل کر سکیں، اور پھر صرف ان کی تکلیف نہیں ہے، ان بچوں کی اور ان اولاد کی بھی تکلیف ہے جو ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ ادارے بنانے کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ تربیت پر بھی بھرپور توجہ دی جائے۔ جس طرح عمران خان نے اپنی والدہ کی یاد میں شوکت خانم کینسر ہسپتال تعمیر کیا اور بعد میں اسی طرز کے مزید ادارے کھلتے چلے گئے، اسی طرح ہمیں اس شعبے میں بھی کام کرنا ہے۔ صحت کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ بزرگوں کی دیکھ بھال کے لیے تکنیکی سٹاف کی تربیت پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس اہم معاملے پر ہم چاروں صوبوں کے ساتھ مل کر آگے بڑھیں گے۔ پنجاب کی صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر راشمین راشد نے کہا کہ بزرگوں کی دیکھ بھال اور ان کی صحت کا خیال رکھنا ایک حساس معاملہ ہے۔ ہمیں ایک ایسی حکمت عملی وضع کرنی ہے جس سے ان کو سہولت ملے۔ اسد یار خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے اسلام آباد میں نیشنل انکیوبیشن سینٹر کا دورہ کیا۔ صدر مملکت کو بتایا گیا کہ سینٹر جدید خیالات کو پائیدار کاروبار میں تبدیل کرنے کے لیے پلیٹ فارم اور مطلوبہ مدد فراہم کر رہا ہے۔ گزشتہ 4 سال کے دوران سینٹر نے 230 نئے کاروبار لگائے، جن سے تقریباً 2 ارب روپے کی آمدن ہوئی اور ملازمتوں کے 11,000 سے زائد مواقع پیدا ہوئے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ ملکی ترقی کے لیے نئے کاروباریوں کو سازگار ماحول کے ساتھ تربیت، سرمایہ کاروں سے روابط اور رہنمائی فراہم کرنا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کامیاب جوان پروگرام کے تحت نوجوانوں کو آسان شرائط پر کاروباری قرض فراہم کر رہی ہے۔ ملک میں کاروبار دوست ماحول فراہم کر کے نوجوانوں کی کثیر تعداد سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے یونان کے سفیر نے راولپنڈی میں ملاقات کی۔ ISPR کے مطابق اس ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، خطے میں سلامتی، خاص طور پر افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ آرمی چیف نے کہا کہ عالمی شراکت داروں کے ساتھ خطے کے امن اور افغان عوام کے خوشحال مستقبل اور استحکام یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان سیاحت، کھیلوں اور تجارتی سرگرمیوں کے لیے مکمل طور پر محفوظ ہے۔ تمام شعبوں میں صحت مندانہ سرگرمیوں کے 2 طرفہ تبادلوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ یونان کے سفیر نے کرونا وبا پر قابو پانے کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے افغانستان سے غیر ملکوں کے انخلاء میں پاکستان کی کوششوں کی بھی تعریف کی۔
اور ابھی کچھ بات کرتے ہیں بھارت کے غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جموں و کشمیر کی۔ ایک طرف دنیا آج امن کا دن منا رہی ہے، لیکن یہ امن مقبوضہ کشمیر کی عوام کو نصیب ہی نہیں ہے، جو گزشتہ 74 سال سے مسلسل بھارت کی بدترین ریاستی دہشت گردی کا شکار بنے ہوئے ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مزل اور شپیاں جیسے جعلی مقابلے اور سرکردہ مزاحمتی رہنماؤں سید علی گیلانی اور محمد اشرف صحرائی کے دوران حراست قتل کے واقعات عالمی یوم امن کی تقریبات کا تمسخر اڑاتے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 21 ستمبر عالمی امن کا دن ہے، لیکن کشمیر کے نہتے عوام بھارتی ظلم و بربریت کا شکار ہیں۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 7 دہائیوں سے زائد عرصے سے جنوبی ایشیا میں امن نایاب ہے۔ بھارتی فوجیوں کو کشمیر میں بے گناہ لوگوں کا قتل عام کرنے کی کھلی چھوٹ حاصل ہے۔ رپورٹ میں نریندر مودی اور ان کے حواریوں کو جواب دہ بنانے اور کشمیر میں جنگی جرائم کے ارتکاب پر بھارتی فوجیوں کے خلاف مقدمات چلانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں تنازع کشمیر اٹھانے کے وزیر اعظم عمران خان کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ حریت ترجمان نے عالمی ادارے پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ علاقے میں بین الاقوامی قوانین کی ان خلاف ورزیوں پر توجہ مرکوز کرے جن کی عکاسی کشمیری عوام کو اپنے ہی وطن میں سیاسی، معاشی، تجارتی، روزگار اور سفری حقوق سے محروم کرنے کے حوالے سے مودی حکومت کی طرف سے جاری کردہ مختلف حکم ناموں میں ہوتی ہے۔ بھارتی حکام نے بارہمولہ کے علاقے اڑی میں موبائل اور انٹرنیٹ سروسز معطل کر دی ہیں، جہاں آج مسلسل تیسرے روز بھی محاصرے اور تلاشی کی کارروائی جاری رہی۔ بھارتی تحقیقاتی ادارے NIA کے اہلکاروں نے سری نگر اور وادی کشمیر کے دیگر علاقوں میں چھاپوں کے دوران متعدد افراد کو گرفتار کر لیا۔ ضلع پونچھ میں احتجاجی مظاہرے کے دوران جھڑپوں میں تحصیلدار، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس، ان کا ذاتی محافظ اور 2 شہری زخمی ہو گئے۔ ادھمپور میں بھارتی فوج کا ایک ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں 2 پائلٹ ہلاک ہو گئے۔ سعودی عرب نے مسئلہ کشمیر کے حل اور پاکستان اور بھارت کے درمیان تناؤ میں کمی کے لیے ثالثی کی پیشکش کی ہے، تاہم بھارت نے روایتی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس پیشکش کو مسترد کر دیا ہے۔ بھارت کے 3 روزہ دورے کے موقع پر مقامی روزنامے دی ہندو کو دیے گئے ایک انٹرویو میں سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا کہ دنیا جانتی ہے کہ جنوبی ایشیا کا امن مسئلہ کشمیر کے حل سے مشروط ہے، لہٰذا دونوں ملکوں کو چاہیے کہ وہ اس تنازع کو مذاکرات کے ذریعے حل کریں۔ انہوں نے کہا کہ اگر فریقین چاہیں تو سعودی عرب اس سلسلے میں ثالثی کے لیے تیار ہے، تاہم بات چیت اور ثالثی کے وقت کا تعین دونوں ملکوں کو خود کرنا ہوگا۔ ادھر بھارت نے ایک بار پھر کشمیر کو بھارت کا اٹوٹ انگ قرار دیتے ہوئے ثالثی کی سعودی پیشکش کو مسترد کر دیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کا کہنا ہے کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوج کے ہاتھوں انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزیاں اور دہشت گردی خطے کے امن کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ عالمی برادری اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرے۔ مزید بتا رہے ہیں محمد مظہر عباس۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پارلیمنٹری سروسز میں امن کے عالمی دن کے موقع پر یوتھ پارلیمنٹ آف پاکستان کی جانب سے انٹرنیشنل یوتھ اینڈ پارلیمنٹری پیس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اسپیکر اسد کیسر نے کہا کہ کشمیر دنیا کا واحد خطہ ہے جہاں لاکھوں افراد نے جنگ آزادی لڑتے ہوئے جانوں کی قربانیاں دی۔ انہوں نے کہا کہ 5 اگست کے اقدام نے بھارت کے عزائم دنیا کے سامنے عیاں کر دیے ہیں۔ عالمی برادری اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر کا مسئلہ حل کرانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ بھارتی فوج تک چکے ہیں، لیکن کشمیری حریت پسند پرعزم ہے۔ ایسے حالات میں عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ مزید انسانی جانوں کے ضیاع سے پہلے اور کسی بڑے جنگ کی شروع ہونے سے پہلے اس مسئلے کا حساسیت پر توجہ دے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اس مسئلے کو حل کرے۔ رکن قومی اسمبلی اور خارجہ امور کے پارلیمانی سیکرٹری زین قریشی نے ویڈیو لنک کے ذریعے کہا کہ پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کا حل چاہتا ہے۔ رکن قومی اسمبلی شاندانہ گلزار نے کہا کہ بھارتی غاصب فوج کشمیری نوجوانوں کو غائب کر رہی ہے، عالمی برادری اس کا نوٹس لے۔ چیئرمین پاکستان یوتھ پارلیمنٹ ابرار الحق نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان سفارتی سطح پر کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے، پاکستانی اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ حریت رہنماؤں اور دوسرے مقررین نے کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا مرتکب ہو رہا ہے۔ بھارتی فوج نے ظلم اور بربریت کی انتہا کر رکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ 7 دہائیوں سے آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت مل کر رہے گا۔ محمد مظہر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اور تنگ آمد بجنگ آمد۔ جی ناظرین، بھارت میں بالآخر عوام نے دہشت گردی مودی کا بوریا بستر گول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب 27 ستمبر کو ہوگی پورے بھارت میں مکمل ہڑتال، پہیا چلے گا اور نہ کھلے گی کوئی دکان۔ بھارت بند فیصلہ کا اعلان ممبئی میں 100 سیاسی جماعتوں اور تنظیموں کے 200 سے زائد رہنماؤں نے اپنے اجلاس میں کیا۔
اجلاس کی صدارت آل انڈیا کسان سبھا کی نیشنل ورکنگ کمیٹی کے رکن ڈاکٹر بھال چندر کانگو نے کی۔ اس موقع پر مقررین نے کہا کہ نریندر مودی کی قیادت میں بی جے پی اور آر ایس ایس گینگ نے بھارت کے 1 ارب 38 کروڑ عوام کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ اقلیتوں سے زندہ رہنے کا حق چھین لیا گیا۔ کسان 10 ماہ سے احتجاج کر رہے ہیں۔ کرونا وبا سے 50 لاکھ سے زائد لوگ مر گئے، لیکن حکومت کیسز اور ہلاکتوں کے بارے میں مسلسل جھوٹ سے کام لیتی رہی اور بھارت دنیا میں ذلیل و رسوا ہو گیا۔ اجلاس کے بعد آل انڈیا کسان سبھا کے صدر ڈاکٹر اشوک دھوالے نے میڈیا کو بتایا کہ بی جے پی حکومت کی کسان اور کاروباری دشمن پالیسیوں کے خلاف سنیوکت کسان مورچے کی کال پر ملک بھر کی تنظیمیں 27 ستمبر کو مکمل لاک ڈاؤن کریں گی۔ اس تحریک کو قومی سیاسی جماعتوں، کسان تنظیموں، ٹریڈ یونینز، اساتذہ، خواتین، نوجوانوں اور مزدوروں کی تنظیموں کی حمایت حاصل ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ احساس کفالت پروگرام سے مستفید ہونے والے خاندانوں کے لیے تعلیمی وظائف کا اجرا۔ نرسری تا 12ویں جماعت، لڑکیوں کا وظیفہ لڑکوں سے زیادہ۔ لڑکیوں کے لیے پرائمری تعلیم مکمل کرنے پر 3000 روپے بونس بھی۔ رجسٹریشن کے لیے بچوں کے ہمراہ ان کا نادرا بے فارم، تعلیمی ادارے میں داخلے کے تصدیق شدہ فارم سمیت نزدیکی دفتر تشریف لائیں۔ تعلیمی وظائف کے لیے اپنی اہلیت جاننے کے لیے ہمارا ویب پورٹل وزٹ کریں۔ احساس حکومت پاکستان۔ PDCL چارجنگ آرڈر کرنے کے لیے ابھی 1218 ملائیں۔ بریک کے بعد خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں قومی اسمبلی کے آج کے اجلاس میں سپریم کورٹ کے حکم پر برخاست کیے گئے سرکاری ملازمین کا معاملہ زیر غور آیا۔ حکومت کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا ہے کہ اس معاملے کو سیاسی رنگ نہ دیا جائے۔ اس حقیقت کو نظر انداز نہ کیا جائے کہ ان ملازمین کو مسلم لیگ نون نے اپنے دور میں نکالا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا کہ حکومت بے روزگاری کے خاتمے کے لیے اقدامات کے بارے میں ایوان کو آگاہ کرے۔ مزید تفصیل بتا رہے ہیں فہد جاوید۔ قومی اسمبلی کا اجلاس پریزائڈنگ افسر امجد خان نیازی کی زیر صدارت ہوا۔ سرکاری ملازمین کی برطرفی کے معاملے پر ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق ڈاکٹر شیری مزاری نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے ان لوگوں کو بے روزگار کیا اور اب ان کی قیادت لندن جا کر قیام پذیر ہو گئی ہے۔ بڑا اچھا کہا کہ جب یہ بات کریں اپنے گریبان میں دیکھیں، کچھ وعدوں کی بات کی۔ میں ایک وعدہ یاد دلا دوں، انہوں نے کھڑے ہو کے الیکشن میں کہا پیٹ پھاڑ کے سڑک پہ گھسیٹ کے لوٹا ہوا پیسہ واپس لاؤں گا، الٹا خود لوٹ کے چلے گئے۔ کدھر گیا وہ وعدہ؟ قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے کہا کہ معاشی حالات سب کے سامنے ہیں، ایسے موقع پر لوگوں کو نوکریوں سے نکالنا قابل افسوس ہے۔ فائنانس منسٹر ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ہم کوئی نیا ٹیکس نہیں لگائیں گے، لیکن اس وقت بجلی کی قیمت کہاں جا پہنچی، اس وقت پیٹرول کی قیمت کہاں جا پہنچی۔ پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ مہنگائی کا طوفان کبھی نہیں آیا۔ سرکاری ملازمین کی برطرفی کے معاملے پر حکومتی اور اپوزیشن کے بینچوں کے درمیان نوک جھوک جاری رہی۔ توجہ دلاؤ نوٹس پر وزیر مملکت پارلیمانی امور علی محمد خان نے بتایا کہ کچی کنال کے منصوبے پر تیزی سے کام جاری ہے۔ آئندہ اگست تک فیز 1 مکمل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ رواں مالی سال میں اس منصوبے کے لیے کثیر فنڈ رکھے گئے ہیں۔ نچی کارروائی کے دن ایوان میں 6 بل پیش کیے گئے، جن میں سے 3 کو متعلقہ کمیٹیوں کو بھجوا دیا گیا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس کل شام 4 بجے تک ملتوی ہو گیا۔ فہد جاوید، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ حکومت کی جانب سے انتخابی اصلاحات کا مقصد الیکشن عمل میں ٹیکنالوجی کے استعمال اور غیر جانبداری کو یقینی بنانا ہے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال سے انتخابی عمل میں شفافیت آئے گی اور عوامی اعتماد میں بھی اضافہ ہوگا۔ رپورٹ کر رہے ہیں حسن طارق بٹ۔ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہیں جس سے جو ایک روایتی طریقہ کار ہے ووٹ ڈالنے کا، جس کے اندر جو ایک ووٹر ہے وہ پیپر بیلٹ کے ذریعے اپنا جو ووٹ ہے وہ کاسٹ کرتا تھا، اب اس کو مشین پر بٹن دبا کے جو ہے وہ کیا جا سکے گا۔ یہ وہ اسٹیشن ہے جہاں پر جو ووٹر ہے اس کی تصدیق ہوگی، چیک کیا جائے گا کہ وہ واقعی میں اس حلقے میں اس کا جو ووٹ ہے وہ رجسٹرڈ ہے۔ ایک دفعہ وہ ہو گیا تو یہاں پر وہ پریزائڈنگ افسر کے پاس جائے گا اور یہاں پر یہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، یہ بیلٹ کا بٹن دب گیا، ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہ مشین ریڈی ہو گئی۔ اس مشین کے اوپر جو اس کی پسند کا کینڈیڈیٹ ہے وہ اس کو ووٹ ڈالے گا اور یہ ووٹ کاسٹ ہوتے ساتھ ہی بٹن دبا، ووٹ کاسٹ ہوا اور ساتھ ہی وہ فزیکل ایویڈنس بھی آ گیا
کہ اس نے ووٹ کس کو ڈالا ہے، اور یہ وہ جو پیپر جو ایویڈنس ہے یہ جو اس کے ساتھ جو کنسرنڈ بیلٹ باکس ہے وہاں پر ڈال دے گا۔ ان مشینوں کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی سافٹ ویئر نہیں ہے جس کو ٹیمپر کیا جا سکتا ہے، نہ اس کے اندر وائی فائی کا کنیکشن ہے، نہ ہی بلوٹوتھ، اور کسی بھی طریقے سے یہ کسی اور سسٹم کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے۔ ان کی اپنی کنٹینٹ پاور یونٹس ہیں۔ ووٹنگ کا عمل کلوز ہوگا، پریزائڈنگ آفیسر اس کا بٹن دبا کر کلوز کرے گا انسٹنٹلی۔ جو فارم 45 ہے جس کے اندر جس کو پہلے مینولی کیلکولیٹ کیا جاتا تھا کہ کس کینڈیڈیٹ کو کتنے جو ہیں وہ ووٹس ملے ہیں، اس مشین کے تھرو انسٹنٹلی جو ہے وہ رزلٹ سامنے آ جائے گا۔ اس سے شفافیت جو ہے وہ فروغ پائے گی، عوام کا جو انتخابات کے عمل کے اوپر اعتماد ہے وہ مضبوط ہوگا، اور ملک میں جو جمہوری روایات ہیں وہ مضبوط ہوں گی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے 22 ستمبر کے بعد لاہور، فیصل آباد، ملتان، سرگودا، گجرات اور بنوں میں عائد اضافی پابندیاں ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے۔ NCOC نے خبردار کیا ہے کہ 1 اکتوبر سے ویکسین نہ لگوانے والوں کو بہت سی سہولتوں کے استعمال پر پابندی ہوگی۔ تفصیل بتا رہے ہیں شاہ رخ شفیع۔ وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کی صدارت میں ہونے والے NCOC کے اجلاس میں بیماری کے شدید پھیلاؤ والے اضلاع میں کرونا کیسز میں کمی کے بعد اضافی پابندیاں ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ NCOC کے مطابق ملک بھر کے لیے عمومی NPIs 30 ستمبر تک نافذ رہیں گی، جن کا 28 ستمبر کو جائزہ لیا جائے گا۔ NCOC میں روزانہ کی بنیاد پر بیماری کے پھیلاؤ اور صحت کی دیکھ بھال کے نظام کی قریبی نگرانی کی جا رہی ہے۔ سائنوفارم ویکسین کی وافر مقدار میں موجودگی کے تناظر میں عوام بلا تاخیر اپنے قریبی ویکسینیشن سینٹر سے ویکسین لگوا سکتے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے عوام کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ویکسین نہ لگوانے والوں پر 1 اکتوبر سے بہت سی سہولتوں کی بندش کر دی جائے گی، لہٰذا ویکسینیشن کا عمل جلد از جلد مکمل کروائیں اور زندگی رواں دواں رکھیں۔ NCOC نے حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین کو کووڈ ویکسین لگوانے کی ہدایت کی ہے۔ خواتین کورونا کی ویکسین ضرور لگوائیں، اس میں کوئی بندش نہیں ہے، کوئی ٹائم کی لمٹ نہیں ہے۔ خاص طور پہ جو خواتین بچے چاہ بھی رہی ہیں ان کو چاہیے کہ ویکسین ضرور لگوائیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھیے، اور 9 مہینے میں ہر ٹائم پہ یہ ویکسین سیف ہے۔ ملک میں کرونا وائرس سے مزید 81 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ نیشنل کمانڈ آپریشن سینٹر کی جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1897 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے زبردستی ویکسین لگوانے کے خلاف درخواست مسترد کر دی ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے کہا، ویکسین کی مخالفت کرنے والے دوسرے شہریوں کے حقوق کا خیال کریں۔ آئین میں دی گئی بنیادی حقوق کی ضمانت کچھ پابندیوں سے مشروط ہے۔ سائنسدانوں اور پروفیشنل محققین نے انسانوں کو بچانے کے لیے ویکسین تیار کی۔ WHO جیسے اداروں نے ویکسین کو محفوظ قرار دیا ہے۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ ریکارڈ پر ایسی کوئی ریسرچ موجود نہیں کہ ویکسین سے زندگی کو خطرہ ہے۔ شاہ رخ شفیع، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اپنے ملک کا سر کسی کے سامنے نہیں جھکنے دیں گے، بدعنوان عناصر سے کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ اسلام آباد میں خصوصی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قوم شریف خاندان کے ماضی سے بخوبی آگاہ ہے، قومی خزانے پر ہاتھ صاف کرنے والوں کو حساب دینا ہوگا۔ کوئی ہمارے ساتھ جو بھی پریشر ٹیکٹکس یوز کرے، پاکستان اپنے وقار کے مسئلے میں 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ پاکستان اور پاکستان کا وزیر اعظم اپنے وقار پر سودا نہیں کرے گا کسی صورت بھی۔ آپ کو پبلک کو جواب دینا پڑے گا، بھلے وہ پاکستان کی سالمیت اور وقار کے معاملے پہ آپ لوگوں کی خاموشی ہو، کلبھوشن یادو سے لے کے اب تک کے معاملات کے اوپر، بھلے آپ کا کشمیر کاز کو پسے پش ڈالنا ہو، بھلے آپ کو ہندوستان کو انبلیویبل ایڈوانٹیجز دینا ہو، قوم کبھی بھی چوروں کو قاضی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ حساب آپ کو دینا پڑے گا اور پاکستانی قوم انشاءاللہ آپ سے حساب لے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیو یارک پراپرٹی کیس میں آصف علی زرداری کی عبوری ضمانت میں 17 اکتوبر تک توسیع کر دی ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس عامر فاروق پر مشتمل بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ عدالت نے آصف زرداری کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی۔ العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا بڑھانے کے لیے نیب کی اپیل پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت 3 نومبر تک ملتوی ہو گئی ہے۔ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی پر مشتمل بینچ نے نیب پروسیکیوٹر سے کہا کہ ایک خلاصہ بنا کر پیش کریں کہ آپ کیسے کیس چلانا چاہتے ہیں۔ نیب پروسیکیوٹر نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ العزیزیہ ریفرنس میں احتساب عدالت نے نواز شریف کو زیادہ سے زیادہ قید کی سزا نہیں دی، سزا کو 7 سال قید سے بڑھا کر 14 سال کیا جائے۔
نیب لاہور نے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کیس میں احتساب عدالت کے فیصلے کی روشنی میں نواز شریف سے 8 ملین پاؤنڈ جرمانے کی ریکوری کے لیے اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ اس سلسلے میں متعلقہ ڈپٹی کمشنرز کو نواز شریف کی جائیدادیں فوری طور پر فروخت کرنے کے لیے مراسلے بھی ارسال کر دیے گئے ہیں۔ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کیس میں نواز شریف کو 10 سال قید اور 8 ملین پاؤنڈ جرمانے کی سزا سنائی گئی تھی، جو پاکستانی کرنسی میں 1 ارب 85 کروڑ روپے کے برابر شمار کی جا رہی ہے۔ اس کیس میں شریک ملزمان مریم نواز کو 7 سال قید، 2 ملین پاؤنڈ جرمانہ اور ریٹائرڈ کیپٹن محمد صفدر کو 1 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے نوری آباد پاور پلانٹ ریفرنس میں 7 اکتوبر کو فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جج اصغر علی نے فرد جرم عائد کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور دیگر ملزمان کو آئندہ سماعت پر طلب کر لیا ہے۔ ملزمان پر غیر قانونی ٹھیکوں سمیت مبینہ منی لانڈرنگ کا الزام ہے۔ احتساب عدالت میں نارووال سپورٹ سٹی ریفرنس کی سماعت بھی ہوئی۔ رکن قومی اسمبلی احسن اقبال کے خلاف دائر ریفرنس میں نیب کے گواہ اظہار الحق کا بیان قلم بند کیا گیا۔ اس ریفرنس کی آئندہ سماعت 6 اکتوبر کو ہوگی۔ کرتارپور میں بابا گرو نانک کی 482ویں برسی کے 3 روزہ تقریبات کے دوسرے روز مذہبی رسومات ادا کی گئیں۔ ریلی کے ذریعے بھارتی بارڈر تک نگر کیرتن کے جلوس میں پاکستان سمیت دنیا بھر سے آئے یاتریوں نے خصوصی شرکت کی۔ جلوس کے لیے سہولیات سے مزین خصوصی نئی بس بھی تیار کی گئی ہے۔ بھارت نے کرتارپور راہداری کے ذریعے یاتریوں کو آنے کی اجازت نہیں دی، تاہم براستہ وہگا آنے والے 9 بھارتی یاتریوں نے بھی جلوس میں شرکت کی۔ کل اختتامی رسومات کی ادائیگی ہوگی۔ وزیر خزانہ شوکت ترین کی سربراہی میں پاکستان انٹرنیشنل ای پیمنٹ گیٹ وے کے قیام سے متعلق اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ وزیر خزانہ نے تمام شراکت داروں کی مشاورت سے آئی پی جی کے قیام کو عالمی معیار کے مطابق تشکیل دینے اور شفافیت کو یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں سیکرٹری تجارت کی سربراہی میں 4 رکنی کمیٹی کی تشکیل کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کہتے ہیں کہ رواں مالی سال کے دوران صحت کے شعبے کی ترقی کے لیے 73 ارب 90 کروڑ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عوام کو سہولتوں کی فراہمی کے لیے اصلاحات کا عمل جاری ہے۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ صحت کے شعبے میں گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں 410% زیادہ بجٹ مختص کیا گیا ہے۔ سینٹر آف پاکستان اینڈ انٹرنیشنل ریلیشنز کی صدر آمنہ ملک کی سربراہی میں وفد نے منیجنگ ڈائریکٹر پاکستان ٹیلی ویژن عامر منظور سے اسلام آباد میں ملاقات کی، جس میں ملازمین کے استعداد کار میں اضافے سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ پی ٹی وی کے چیف ہیومن ریسورسز آفیسر محمد طاہر مشتاق اور متعلقہ حکام بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ملاقات میں پی ٹی وی ملازمین کو مختلف شعبوں میں تربیت فراہم کرنے کے لیے لاہ عمل طے کیا گیا۔ اس حوالے سے باضابطہ مفاہمتی یادداشت طے پانے سے متعلق معاملات پر بھی بات چیت ہوئی۔ شرکاء نے قومی بیانیے کے فروغ میں پاکستان ٹیلی ویژن کے کردار کو مزید فعال بنانے کے حوالے سے بھی امور کا جائزہ لیا۔ یہ فیصلہ بھی ہوا کہ مستقبل میں پاکستان ٹیلی ویژن اور سینٹر آف پاکستان اینڈ انٹرنیشنل ریلیشنز کلچر، ٹیکنالوجی سمیت مختلف شعبوں میں باہمی تجربات سے استفادہ کریں گے۔ سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے کہ ایک ہی مقدمے کے فیصلے پر دوسری بار نظر ثانی کی درخواست دائر نہیں کی جا سکتی۔ اراضی کے ایک مقدمے میں جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے دوسری بار دائر کی گئی نظر ثانی درخواست خارج کرتے ہوئے کہا کہ قتل اور عمر قید کے مقدمات میں بھی دوسری بار نظر ثانی درخواست دائر نہیں کی جا سکتی۔ عدالت نے کہا کہ اصلاح طلب نظر ثانی درخواست کا تصور بھارت میں ہے، پاکستان میں نہیں۔ پنجاب حکومت نے نہری پانی کی چوری روکنے کے لیے اہم اقدامات کیے ہیں۔ ریئل ٹائم مانیٹرنگ اور دیگر اقدامات کے خاطر خواہ نتائج بھی سامنے آئے ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں طاہر جعفری۔ نہری نظام اور زراعت لازم و ملزوم ہے۔ ملک کی 3/4 زرعی پیداوار نہری نظام سے ہی منسلک ہے۔ زرعی شعبے میں ترقی سے جہاں پانی کی ضروریات بڑھی ہیں، وہیں پانی چوری کے واقعات میں بھی تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ موجودہ دور حکومت میں پانی چوری روکنے کے لیے ریئل ٹائم مانیٹرنگ کا نظام متعارف کروایا گیا ہے، جبکہ پانی چوروں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کو بھی سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے۔ حکومت کے انقلابی اقدامات کے نتیجے میں پنجاب میں نہری پانی کے بہاؤ میں 56% بہتری دیکھنے میں آئی ہے۔ پانی چوری کا جو ہے، اس میں جو سب سے جو مؤثر چیز میرے خیال میں ہوگی کہ ہمارے جو ساتھ والے ذمہ دار ہیں جن کا پانی چوری ہو رہا ہے، وہ اس چیز کے اوپر محکمے کے ساتھ تعاون کریں۔ پانی چوری سے عام کاشتکار بھی متاثر ہوتے ہیں، جنہیں اپنی فصل کی بہتر پیداوار کے لیے نہری پانی کے ساتھ ساتھ ٹیوب ویل استعمال کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں بہت زیادہ
बिजली का और सोलर सिस्टम का, पेट्रोल का इस्तेमाल करना पड़ता है। मौजूदा हुकूमत का जो एक्शन है उससे बहुत बेहतर हो रहा है, पानी चोरी रुकेगी, किसान खुशहाल होगा। महकमा आबपाशी ने सूबाई सतह पर पानी चोरी की शिकायत के इंदराज का निज़ाम भी वज़ा किया है, जिस पर दर्ज शिकायत पर फौरी एक्शन लिया जाता है। पानी चोरी के खात्मे के लिए हुकूमती काविशें और कानूनी चाराजोई अपनी जगह, ताहम इस संगीन मसले के हल के लिए शहरियों को भी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए अपना किरदार अदा करना होगा। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। और नाज़रीन, पसमानदा तबके को अपनी छत की फराहमी के लिए नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। हैदराबाद में मंसूबे में अवामी दिलचस्पी के हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं शहराज अली। वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन और मौजूदा जमहूरी हुकूमत की आवाम दोस्त पॉलिसियों के समरात आवाम तक पहुँचना शुरू हो गए हैं, जिसमें नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत लोगों को अपना घर तामीर करने, फ्लैट और घर खरीदने के लिए मुख्तलिफ बैंक्स आसान शराइत और इंतहाई कम मार्कअप पर लोन फाइनेंसिंग कर रहे हैं। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद समेत सक्खर, नवाबशाह और दूसरे शहरों में इस स्कीम के तहत रियल एस्टेट कारोबार में ज़बरदस्त तेज़ी आ गई है, क्योंकि इससे पहले मुल्क की 70 साल तारीख में इतनी बड़ी सतह पर हर तबके से वाबस्ता अफराद के लिए अपना घर खरीदने की कोई ऐसी स्कीम न थी। अभी तक यहाँ पे हमारे पास कोई 1200-1300 एप्लीकेशन जा चुकी हैं, जिसमें से 250-300 अप्रूवल भी आ चुकी हैं। तकरीबन 100 के करीब लोगों को हम डिस्बर्स कर चुके हैं घर। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के अजरा से तामीराती शोबे से मुंसलिक इंडस्ट्री में भी भरपूर तेज़ी आ गई है। रोज़गार के वसी मौके पैदा हो गए हैं। मुख्तलिफ शहरों में फ्लैट्स और घरों की तामीर में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से PM जो लोन था उसका हमें पता चला और मैंने जो है वो वहाँ पे अप्लाई किया और कुछ दिनों में मेरा जो है लोन अप्रूव हुआ और ये मैंने जो है वो उस लोन से ही अपना घर जो है वो ख़रीद किया हुआ है। तनख्वाह तबका है, उसके लिए बहुत बड़ा काम किया है। लोगों का जो असल जो मसला होता है वो घर का होता है, और अगर इस तरह के इंस्टॉलमेंट्स में बंदे को घर मिल जाता है तो इससे बड़ी सहूलत कोई भी नहीं है। लोग इस स्कीम से फ़ायदा उठाकर बआसानी अपना घर तामीर या ख़रीद सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म हाउसिंग स्कीम के अजरा से जहां अपना ज़ाती मकान ख़रीदने का ख्वाब पूरा हो रहा है, वहीं तामीरात शोबे को भी बड़े पैमाने पर फ़रोग़ मिल रहा है। शिराज अली डायरी, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, आपको आगाह करें कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवाह में आज सुबह सवेरे बारिश का जो सिलसिला शुरू हुआ वो वक्फे से जारी रहा। बारिश से वफाकी दारुल-हुकूमत के मौसम में खुनकी आ गई है। लाहौर से और उसके मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहा। सुबह शुरू होने वाली बारिश मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से जारी है। लक्ष्मी चौक, बेडन रोड, डेविस रोड, मिस्री शाह, ताजपुरा चौक, नाखुदा, गुलशन एरावी में बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। सबसे ज़्यादा बारिश पानी वाला तालाब के इलाके में हुई, जो 60 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मूसलाधार बारिश के बाद शहर के कुंजान आबाद और नशेबी इलाकों में ट्रैफिक की रवानी में रुकावट पैदा हुई और मामूलात ज़िंदगी भी मुतासर हुए। मुसलसल बारिश के बाद शहर में बिजली की फराहमी में भी तात्तुल आया है। नाज़रीन, आगे बढ़े और आपको आगाह करें कि महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। तमाम इस दौरान पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालायू जनूब मशरकी सिंध और शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई। इस दौरान चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है।